Pakistan today stand for peace and progress within and beyond its border. Our sincere efforts to promote and support the process in Afghanistan have been a strong manifestation of our vision for a peaceful, economically integrated and prosperous region. Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. We will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan. No power on earth can think of harming us. اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی. دشمن قوتیں ہائیبرڈ وار کے ذریعے ہماری ریاست کمزور کرنا چاہتی ہیں. پاک فوج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے. پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. پاکستان نے افغانستان میں بے امنی کی بھاری قیمت ادا کی. آرمی چیف کا شرپسند عناصر کو دو ٹوک پیغام. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان نے 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کو پناہ دی. افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. توقع ہے طالبان خواتین اور انسانی حقوق کے وعدے پورے کریں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت افغان صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس. ہمسایہ ملک میں پل پل بدلتی صورتحال پر مشاورت. غیر ملکیوں کے انخلاء. چمن اور طورخم بارڈرز کی صورتحال پر بریفنگ. عمران خان نے فواد چودھری کو اہم ٹاسک سونپ دیا. پاکستانی اقدامات اور موقف کو عالمی میڈیا پر اجاگر کرنے کی ہدایت. افغان طالبان اور سابقہ حکمران مشترکہ سیاسی حکومت بنائیں. پاکستان کا مطالبہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا امن مخالف قوتیں اسپائلرز کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک. چیلنجز سے نمٹنا افغان قیادت کی فہم و فراست کا امتحان ہے. دنیا دیکھنا چاہتی ہے طالبان جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. تعمیر نو کے لیے ترکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ترکی ایک باعزت اور مضبوط عالمی ملک اور اسلامی برادری میں اہم مقام رکھتا ہے. افغان سیاستدانوں کو حکومت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. طالبان کا اعلان. ترجمان سہیل شاہین نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا مشترکہ حکومت بنانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. چین افغانستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے. طالبان کا عام معافی کا اعلان بے بنیاد. سابق حکومت اور نیٹو افواج کے ساتھ کام کرنے والوں کی تلاش جاری. طالبان کی بلیک لسٹ پر موجود ہر شخص کی جان خطرے میں ہے. سابق حکومتی اور فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دعویٰ. افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. پی آئی اے کا افغانستان سے مسافروں کو لانے کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن. پی آئی اے کی خصوصی پرواز کابل سے اسلام آباد پہنچ گئی. سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک سمیت 150 مسافر پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچے. افغان اسمبلی کے اسپیکر سمیت 3 رکنی وفد بھی شامل. نیو یارک شہر کے انتہائی مہنگے علاقے بروکلین میں پرتعیش گھر طالبان کے قبضے کے بعد ملک سے فرار. سابق افغان صدر اشرف غنی کی بیٹی مریم امریکہ میں انتہائی پرآسائش زندگی گزار رہی ہیں. مغربی میڈیا نے تصاویر شیئر کر دی. سندھ میں تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتے کے لیے بند رہیں گے. اسکول کالجز 23 نہیں اب 30 اگست سے کھلیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے اسکول داخلے کے لیے اساتذہ اسٹاف اور طلبہ کے والدین کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا. ویکسین نہ لگوانے پر 1 ستمبر سے موبائل سم بند کر دیں گے. پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار. ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. جو اسکول 100% ویکسینیشن کرا چکے انہیں کیوں بند رکھا جا رہا. پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان کا سوال. آئی ایم ایف پروگرام اور مالی مسائل کے سبب تاجروں کے مسائل حل نہیں کر سکے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا اعتراف. 14 قلیل اور طویل مدتی منصوبے بنانے کا اعلان. کہا ٹیکس ادا کیے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا. اب تاجروں کو ایف بی آر کے نوٹس پر نوٹس نہیں جائیں گے. تاجر برادری کی خوشحالی اولین ترجیح قرار.
پی ٹی آئی نے 3 سال میں عوام کا بدترین استحصال کیا. تبدیلی سرکار نے پاکستان کو دنیا کا مہنگا ترین ملک بنا دیا. معیشت چلی نہ کاروبار, تعلیم صحت بہتر ہوئی نہ روزگار. عوام کو صرف مہنگائی مایوسی ملی. آٹا چینی دالوں گھی بجلی کی قیمتوں نے غریبوں کی کمر توڑ دی. نئے پاکستان کے دعوے داروں نے ملک کنگال کر 16,000 بڑھا دیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے موجودہ حکومت کے 3 سالوں کو غریبوں پر ظلم کی 3 صدیاں قرار دے دیا. شوکت ترین صاحب, آپ نے ڈیمانڈ کو کریش کر دیا ہے. آپ پاکستان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلا رہے ہیں. آپ پچھلوں کو کہتے ہیں کہ پلاننگ نہیں. معیشت بہتری کے حکومتی دعوے جھوٹے اور فراڈ ہیں. ملک کا جو بھی نقصان کیا عمران خان سے حساب لیں گے. تاثر دیا جا رہا کہ عمران خان سے پہلے ملک میں کچھ بھی نہیں تھا. ڈر ہے یہ کسی دن یہ ہی نہ کہہ دیں کہ قائد اعظم نے غلط پاکستان بنایا. وزیر مشیر 3 سال سے ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. احسن اقبال پھٹ پڑے, کہا وزیر خزانہ کتنے لاعلم, کہتے ہیں 1972 کے بعد کوئی ترقیاتی پلان نہیں بنا. پچھلی حکومت اچھی معیشت چھوڑ کر نہیں گئی. نون لیگ کے دور میں ملکی خسارہ بلند ترین, ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا. لیگی رہنماؤں نے آج پھر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. لیگی رہنما اپنی لوٹ مار اور کرپشن کیسز کی فکر کریں. پی ٹی آئی ملک کو آگے لے کر چل رہی ہے. وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل. کوئی بھوکا نہ سوئے, پروگرام کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا. وزیر اعظم نے لاہور, ملتان, گجرانوالہ کے لیے 4 نئے کھانا بردار ٹرکوں کا افتتاح کر دیا. اکتوبر سے پروگرام کا دائرہ مزید بڑھا کر 29 شہروں تک پھیلایا جائے گا. مہنگائی 17% پر پہنچا کر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کا ڈرامہ بند کیا جائے. آٹے میں 200 ارب, چینی میں 400 ارب, ادویات میں 500 ارب کی ڈکیتی. خان صاحب آپ نے اپنی اے ٹی ایمز کو اربوں کا فائدہ پہنچایا اور عوام کے لیے لنگر خانے اور ٹرک. خان صاحب آپ نے 50 لاکھ افراد کا روزگار چھین لیا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل. آل شریف کی کرپشن کے حصے دار درباریوں کے برے دن چل رہے ہیں. کرپشن سے دوری پر کرپٹ ٹبر کا رونا دھونا بنتا ہے. شہباز گل کا جوابی وار. ای ووٹنگ مشین کی کارکردگی کیسی ہے؟ حکومت کا ملکی و بین الاقوامی مبصرین کو مشین کا معائنہ کرانے کا فیصلہ. وزارت سائنس نے فیفن اور پیلڈاٹ کو خط لکھ دیا. وفاقی وزیر شبلی فراز الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بریفنگ دینا چاہتے ہیں. خط کا متن. پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار خطرناک. مزید 70 افراد انتقال کر گئے. 24 گھنٹے میں 3,239 نئے کیس رپورٹ. مثبت شرح 6.23% رہی. کراچی سمیت سندھ میں آج تمام بازار اور تجارتی مراکز بند رہیں گے. کراچی کو پانی کی فراہمی رک گئی. ٹھٹھا میں دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر ایک بار پھر بجلی کا بریک ڈاؤن. 72 انچ کی پائپ لائن پھٹ گئی. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. خیبر پختونخوا میں رواں سال ستمبر میں شیڈول بلدیاتی انتخابات مؤخر. آئندہ سال مارچ میں کرانے کی تجویز. وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے افغان صورتحال اور کرونا کے باعث بلدیاتی انتخابات مؤخر کیے. زیادتی کے چند ملزمان کو سرعام سزائیں دی جائیں تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے. جو قانون پر چلے گا وہ سر کا تاج, جو قانون کو چھیڑے گا اسے نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس. علامہ راغب نعیمی نے کہا انتشار پھیلانے والوں کے خلاف مشترکہ لاہے عمل بنایا ہے. امریکی نژاد خاتون سینتھیا ریچی کی طبیعت بہتر. غنودگی کے اثرات بدستور برقرار. ڈاکٹرز کا ہسپتال میں مزید زیر علاج رکھنے کا فیصلہ. سینتھیا ریچی کے جسم میں زہر کی تصدیق کے لیے خون کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لاہور بھجوا دیے. امریکی خاتون گزشتہ روز اپنے فلیٹ میں پراسرار طور پر بے ہوش ملی تھی. نور مقدم قتل کیس میں گرفتار 2 ملزمان دلیپ کمار اور امجد کی درخواست ضمانت پر سماعت. فریقین کے وکلاء کے عدم دستیابی کے باعث 23 اگست تک ملتوی.
لاہور میں میٹرو بس سروس 5ویں روز بھی بند، بقایا جات کیوں نہیں دیے؟ ڈرائیورز کی ہڑتال جاری، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، رکشے والوں نے بھی کرائے بڑھا دیے، محکمہ ٹرانسپورٹ نے خاموشی اختیار کر لی۔ لاہور کے شاہی قلعہ کے باہر رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑنے والے ملزم کی ضمانت منظور، ملزم کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم، عدالت نے پولیس کی ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کا انوکھا کارنامہ، کوئٹہ کے طلبہ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے ایبٹ آباد کا رول نمبر سلپ بھیج دیا، اکثر کو بلوچستان سے باہر میڈیکل ٹیسٹ کا سینٹر منتخب کر دیا۔ فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی کے طلبہ کا فزیکل امتحانات کے خلاف احتجاج، آن لائن پڑھایا گیا، فزیکل کلاسز بھی صرف 1 ماہ ہوئی، تیاری کے لیے وقت دیا جائے، طلبہ کا مطالبہ۔ میرٹ کے حامل طلبہ کو سود سے پاک قرضہ دیا جائے گا، اسٹیٹ بینک کا بڑا اقدام، ایپیکس کمیٹی نے 82 ملین روپے کی منظوری دے دی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی کا اردن کا دورہ، عسکری قیادت سے ملاقاتیں، 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ لاہور میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، پشاور، کوہاٹ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی رم جھم، گرمی اور حبس میں کمی، محکمہ موسمیات کی کل بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔